ولو تقدیرن یعنی مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے اگرچہ تقدیرن ہی صحیح۔ جواب عن ایراد، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی مطابقی میں لفظ کا استعمال متروک ہوتا ہے، جس معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوتی ہے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال متروک ہو جاتا ہے اور وہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز یا لازم میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ لفظ بولا جائے گا تو اس وقت ذہن ظاہر سی بات ہے کہ جز یا لازم کی طرف منتقل ہوگا اور معنی موضوع لہو کی طرف ذہن نہیں جائے گا جو معنی مطابقی ہے۔ تو وہاں پر دلالت تضمنی یا دلالت التزامی کا تحقق ہو جائے گا مگر مطابقی وہاں پر نہیں پائی جائے گی۔ تو مصنف کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا یا مناطقہ کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے؟ یہ ہے سوال۔ ولو تقدیرن جواب عن ایراد، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہو ان اللفظ ان طریقہ استعمالہ فی المعنی المطابقی الذی وضع لہ، وہ یہ ہے کہ لفظ کا استعمال اگر معنی مطابقی میں متروک ہو جائے جس معنی کے لیے اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، واشتہر فی الجزء او اللازم، اور وہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے، فحین استعمال ذالک اللفظ ینتقل الذہن الی الجزء او اللازم، تو اس لفظ کے استعمال کے وقت ذہن معنی موضوع لہو کے جز یا لازم کی طرف منتقل ہوگا۔ ویتحقق التضمن او الالتزام ولا توجد المطابقہ، اور وہاں پر دلالت تضمنی یا دلالت التزامی کا تحقق ہو جائے گا، ولا توجد المطابقہ، جبکہ دلالت مطابقی وہاں پر نہیں پائی جائے گی۔ فعلم انہما قد یوجدان بدون المطابقۃ، تو یہ معلوم ہوا کہ بغیر مطابقی کے دلالت تضمنی اور التزامی کا وجود ہو سکتا ہے۔ وہ تفسیر الجواب، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ معنی موضوع لہو کے جز یا لازم پر لفظ کی دلالت یہ ہے مسمى یعنی معنی موضوع لہو پر دلالت کی فرع، یعنی معنی موضوع لہو معنی مسمى پر دلالت کے تابع۔ لہذا جب بھی مسمى کے جز یا اس کے لازم پر لفظ کی دلالت ہوگی تو مسمى پر دلالت ضرور پائی جائے گی، خواہ اس مسمى پر لفظ کی دلالت تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ تحقیقی طور پر دلالت کی صورت یہ ہے کہ وہ لفظ بولا جائے اور اس سے مسمى یعنی معنی موضوع لہو مراد لیا جائے اصالتاً، اور طبعاً معنی موضوع لہو کا جز یا لازم اس سے سمجھ لیا جائے، تو یہاں پر مسمى پر دلالت محققتاً ہے یعنی تحقیقی طور پر ہے۔ تقدیری دلالت کی صورت یہ ہے کہ لفظ معنی مسمى کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے اور معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال متروک ہو گیا، تو ایسے مقام میں معنی موضوع لہو پر دلالت اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے مگر تقدیراً یہ دلالت یہاں پر واقع ہے، موجود ہے۔ اس معنی کر کے اس طور سے کہ لفظ کا ایک معنی مطابقی یہاں پر واقع اور نفس الامر میں ہے کہ اگر وہی معنی لفظ سے مراد لے لیا جائے، اسی معنی کا قصد لفظ سے کر لیا جائے تو اس معنی پر لفظ کی دلالت مطابقتاً ہوگی، اگرچہ فی الحال وہ دلالت مقصود نہیں ہے بلکہ فی الحال یہاں معنی مسمى کے جز یا لازم پر دلالت مجازاً مقصود ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ تضمنی اور التزامی کا تحقق مطابقی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی مطابقی وہاں پر ضرور پائی جائے گی، خواہ مطابقی کا وجود تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ اسی جواب کی طرف مصنف نے ولو تقدیراً سے اشارہ کیا ہے۔ وتفسیر الجواب ان الدلالة الوضعیہ، وتفسیر الجواب ان الدلالة الوضعیہ علی جزء المسمى ولازمہ فرع الدلالة علی المسمى، تفصیل جواب یہ ہے کہ مسمى کے جز اور اس کے لازم پر دلالت وضعیہ مسمى پر دلالت کی فرع، سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة، خواہ مسمى پر وہ دلالت محققتاً ہو، بأن يطلق اللفظ، اس طور سے کہ لفظ بولا جائے، ويراد به المسمى، اور اس سے مسمى کو مراد لیا جائے، ويفهم منه الجزء باللازم بالتبع، اور اس سے جز یا لازم بالتبع سمجھا جائے، یا وہ دلالت مقدرتاً ہو كما اذا اشتهر اللفظ في الجزء او اللازم، مثلا لفظ جب معنی موضوع لہو کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے، وإن لم يتحقق هناك بالفعل، تو معنی موضوع لہو پر دلالت وہاں پر اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے، الا انہا واقع تقدیراً، مگر وہاں تقدیراً وہ دلالت واقع ہے، بمعنی ان اللفظ لہو معنی مطابقی فی الواقع، اس معنی کر کے کہ واقع میں اس لفظ کا ایک معنی مطابقی ہے، بحیث لو قصد من اللفظ لکانت دلالت اللفظ علیہ مطابقتاً، اس طور سے کہ اگر اس معنی کا لفظ سے قصد کر لیا جائے تو اس معنی پر لفظ کی دلالت مطابقتاً ہوگی، وإن قصد فی الحال جزءہ او لازمہ مجازاً، اگرچہ فی الحال اس معنی مسمى کا جز یا لازم مجازاً مقصود ہے۔ فثبت ان فی هذه الصورة ایضاً،
لا یوجد التضمن او الالتزام بدون المطابقت، تو یہ ثابت ہوا کہ اس صورت میں بھی بغیر مطابقی کے تضمنی یا التزامی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنی قول وَلَوْ تَقْدِيرًا سے اشارہ کیا ہے۔ قولہ وَلَا أَقْصَىٰ، یعنی اس کا برعکس نہیں۔ تضمنی اور التزامی کے لیے تو مطابقی لازم ہے، مگر مطابقی کے لیے تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے۔ دلالت مطابقی کا تحقق تضمنی اور التزامی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں۔ ای المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام، یعنی دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو مستلزم نہیں، لتحققها بدون التضمن، اس لیے کہ تضمنی اور التزامی کے بغیر دلالت مطابقی کا تحقق ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ لفظ کی وضع جب کسی معنی بسیط کے لیے ہو تو وہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی، مگر دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، کیونکہ معنی موصول بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں۔ اسی طرح سے جب لفظ کے معنی مرکب کا کوئی لازم نہ ہو، اس طور سے کہ معنی موصول کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، تو یہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی اور دلالت التزامی نہیں پائی جائے گی۔ ولا اقصا، اور اس کے برعکس نہیں۔ ای المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام، یعنی دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو مستلزم نہیں، لتحققها بدون التضمن، اس لیے کہ دلالت مطابقی تضمنی کے بغیر متحقق ہو سکتی ہے۔ فیما اذا کان اللفظ موضوعا لمعنى بسیط، اس صورت میں جبکہ لفظ کی وضع کسی معنی بسیط کے لیے ہوئی ہو تو وہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی، مگر دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، کیونکہ معنی موصول بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں۔ وبدون الالتزام، اور دلالت مطابقی کا تحقق التزامی کے بغیر بھی ہو سکتا۔ فیما اذا لم یکن لمعنى اللفظ المرکب لازم، اس صورت میں جبکہ لفظ کے معنی مرکب کے لیے کوئی لازم نہ ہو، بحیث یلزم من تصور المعنى تصورہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب کو لفظ کی صفت بنا دیں، یعنی لفظ مرکب کے معنی کے لیے کوئی ایسا لازم نہ ہو کہ اس معنی موصول کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، تو یہاں پر دلالت مطابقی کا تحقق ہوگا مگر التزامی کا تحقق نہ ہوگا۔ الگ الگ دونوں کی مثال یہاں پر ذکر کر دی ہے، حالانکہ اگر یہ مثال دی جاتی کہ لفظ کی وضع کسی ایسے معنی بسیط کے لیے ہو جس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، کوئی لازم ذہنی اس کے لیے نہ ہو، تو وہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی، مگر نہ تضمنی ہوگی وہاں پر اور نہ ہی التزامی ہوگی۔ تضمنی تو اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ معنی موصول بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں، اور التزامی اس وجہ سے نہیں کہ معنی موصول کا وہاں پر کوئی لازم ہی نہیں ہے۔ تو اس مثال میں دلالت مطابقی کا تحقق تضمنی اور التزامی کے بغیر ہو رہا ہے۔ واما التضمن والالتزام فلا تلازم بینہما، اور رہی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی تلازم نہیں۔ لجواز یکون للمعنی، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معنی موصول کے لیے کوئی جز ہو ولیس له لازم ذہنی، اور لازم ذہنی اس کے لیے نہ ہو، فیوجد التضمن بدون الالتزام، تو وہاں پر دلالت تضمنی التزامی کے بغیر پائی جائے گی۔ ولجواز ان یکون المعنی بسیطا وله لازم ذہنی، اور یہ بھی ہو سکتا کہ معنی موصول بسیط ہو اور اس کے لیے کوئی لازمی ذہنی ہو، فیوجد الالتزام بدون التضمن، تو وہاں پر دلالت التزامی کا وجود تضمنی کے بغیر ہوگا۔ الاسئلہ، یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے عرف الدلالہ وبین اقسامها ستہ، دوسرا سوال ہے عرف اقسام الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ مع الامثلہ۔ پہلا سوال دلالت کی تعریف کیجیے اور اس کی 6 قسموں کو بیان کیجیے۔ دوسرا سوال دلالت لفظیہ وضعیہ کے اقسام کی تعریف اور مثال تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ تیسرا سوال عرف الدلالۃ الالتزامیہ مع بیان اللزوم الذہنی المعتبر فیہا، دلالت التزامی کی تعریف کیجیے ساتھ ہی اس لزوم ذہنی کو بھی بیان کیجیے جو دلالت التزامی میں معتبر ہے۔ چوتھا سوال ہے اشرح العبارۃ التالیہ، اس عبارت کی تشریح کیجیے وتلزمہم المطابقۃ ولو تقدیرا ولا اقصا۔ پانچواں سوال ہے بین ان التضمن لا یستلزم الالتزام، یہ بتائیے کہ دلالت تضمنی التزامی کو مستلزم نہیں، وبالعکس اور دلالت التزامی بھی تضمنی کو مستلزم نہیں۔ توضیح و تنبیہ، ابھی جو بحث اوپر آئی ہے اس تعلق سے ایک مسئلے کی یہ وضاحت، جو اصل میں یہ بحث سلم العلوم اور اس کی شرح مصنف فوات الرحمود وغیرہ میں ہے، وہ آپ کے سامنے اس کتاب میں رکھی گئی۔
اذا اطلق اللفظ وریدا به تمام معنی وفهم فی ضمنہ جزء معنی ولازم معنی، یعنی جب لفظ بولا جائے اور لفظ سے تمام معنی موصول کو مراد لیا جائے اور اسی کے ضمن میں اس لفظ کے معنی کا جز اور لازم بھی سمجھا جائے، فہا ہونا تحقق المطابقت والتضمن والالتزام معا، تو یہاں دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی تینوں دلالتوں کا تحقق ایک ساتھ ہوگا۔ مثلاً قلتا، اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ آپ کہیں حفظت القرآن، میں نے قرآن پاک حفظ کیا، وارت بالقرآن تمام معنی، اور قرآن کریم سے آپ نے اس کا پورا معنی مراد لیا، جو یہ وہ الکتاب النازل علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کتاب جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن فہم السامع فی ضمنہ الاجزاء والصور والآیات، لیکن سامع نے اس کے ضمن میں اجزاء اور صورتوں اور آیتوں کو بھی سمجھا، وفہم کونہ سماویا ایضا، اور اس کا سماوی ہونا بھی سمجھا۔ فالدلالۃ علی الکتاب الکامل الموصوف، تو کتاب کامل پر دلالت جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، یہ دلالت مطابقی۔ وعلی الاجزاء تضمن، اور اجزاء پر دلالت تضمنی۔ وعلی کونہ سماویا التزام، اور سماوی ہونے پر دلالت التزامی۔ وإن اطلق اللفظ وارید به جزء معنی، اور اگر کوئی لفظ بولا جائے اور اس سے اس کے معنی کا جز مراد دیا جائے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یجعلون اصابعہم فی آذانہم میں، مراد ہے یجعلون اناملہم، یعنی اصابع سے پوری انگلیاں مراد نہیں بلکہ انگلیوں کا جز یعنی کور مراد۔ فدلالت الاصابع هنا علی الانامل من قسم المجاز، تو انامل پر اصابع کی دلالت مجاز کے قسم سے، ولیس بتضمن، اور یہ تضمن نہیں ہے، یعنی یہ دلالت تضمنی نہیں۔ وقضا اذا جاء رجل جواد، اسی طرح سے جب کوئی سخی آدمی آئے، وقلتا، اور اس وقت آپ کہیں جاء حاتم، حاتم آ گیا، فدلالت حاتم فی قولک علی ذلک الرجل من قسم المجاز، تو آپ کی اس قول میں حاتم کی دلالت اس شخص پر مجاز کی قسم سے ہے، ولیس بالالتزام، یہ دلالت التزامی نہیں۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ کہیں کانا حاتم من بنی طے وابنہ عدی اسلم وسارا صحابیا شہیرا انتقلا ذہن السامع من قولک الی الرجل الطائی وجودی، اور جب آپ کہیں کہ یہ حاتم قبیلہ بنی طے کا تھا اور حاتم کے بیٹے عدی اسلام لے آئے اور مشہور صحابی ہوئے، تو آپ کے اس قول کانا حاتم من بنی طے سے سامع کا ذہن تائی شخص کی طرف منتقل ہوگا، یعنی اس شخص کی طرف منتقل ہوگا جو قبیلہ بنی طے کا، وجود ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سخاوت کی طرف بھی سامع کا ذہن منتقل ہوگا، لیکن ہی معروفاً بالجود، اس لیے کہ حاتم سخاوت میں مشہور تھا۔ فدلالت لفظ حاتم ہونا علی الجود التزام، تو یہاں پر جود پر، سخاوت پر لفظ حاتم کی دلالت التزامی۔ وعلم انا دلالت اللفظ علی معنی المجازی مطابقہ، اور یہ بھی جان لیجیے کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی مجازی پر مطابقت، وہ مصطلح اہل المیزان ہونا غیر ما ہوا عند اہل البیان، اور اہل منطق کی جو اصطلاح یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ اس کے علاوہ ہے جو اہل بیان کی اصطلاح ہے۔ وَلِيُرَاجَعَ لِلْبَسْطِ إِلَىٰ سُلَّمِ الْعُلُومِ وَشُرُوحِهِ، تفسیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سلم العلوم اور اس کی شرحوں کی طرف مراجعات کریں۔ اگر بر وقت آپ حضرات کے اندر صلاحیت اتنی پیدا ہو گئی ہے یہ ابتدائی کتاب پڑھ کر کے کہ آپ سلم العلوم اور فوائد الرحمود جیسی اہم کتابیں آپ حل کر